الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأما السائل فلا تنهر صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قابل احترام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ امن والہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ رب تعالی شانہ نے ہم سب لوگوں کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرما کر اپنا خاص فضل ہم سب لوگوں کے اوپر عنایت فرمایا. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہم سب لوگوں کو ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا کہ جس کی امت بننے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی خواہش مند تھے. اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جس کو اللہ پاک نے آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے. سارے نبیوں کی امامت کا صرف اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. بن مانگے اللہ پاک نے ہمیں ایسے محبوب نبی کا امتی بنایا. عزیزان گرامی، اللہ پاک نے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم سب لوگوں کو عطا فرمایا، اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کو دینے کے اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کو ہم سب لوگوں کو عطا فرمایا تاکہ میرا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے ندامت کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کو مجھ سے معاف کروا لے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے ایام جو میرا امتی پایا اور رمضان المبارک کے مہینے کو اگر میرا کوئی بھی امتی پایا
اور جس طریقے سے رمضان المبارک کے ایام اور اس کے رمضان المبارک کے مہینے کو گزارنے کا طریقہ، یعنی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر وہ ماہ رمضان المبارک کے ایام کو گزارتا ہے، اللہ کی عبادات کرتا ہے، روزے کو رکھتا ہے، نوافل اور قرآن کی پابندیاں کرتا ہے، تو عزیزان گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے سردی کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اسی طریقے سے میرے امتی کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے، اور اللہ پاک نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزے کو اللہ پاک نے فرض کیا ہے، آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر ہے، اور اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے قرآن کی آیت کو بھیجتے ہیں، اور حضرت جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے آپ کے اوپر روزے کو فرض کر دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ اے ایمان والو، ایمان سے مخاطب ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت صحابہ کرام تھے جس نے کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اللہ کو ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لیا، سچا رسول مان لیا، وہ ایمان والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں پہ روزے کو فرض کیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار متقی نیک صالح بن جاؤ۔ یہ روزے فرض ہوئے کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اور اس سے پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت کے اوپر اللہ پاک روزے کو فرض کریں گے۔ اور یہ کہاں پتا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں، معراج ہو رہی ہے، قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ معراج ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا معراج فرمایا، پھر اس کے بعد آسمانوں کا معراج فرمایا، پھر 8 جنتوں کا معراج فرمایا، پھر سدرۃ المنتہا کا معراج فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کے پاک کے عرش کے پاس جا کر کے وہاں تک کا معراج اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ واپسی کے وقت حضرت جبریل امین بھی تھے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ تشریف لا رہے تھے تو ایک فرشتہ بہت خواہش مند تھا، اس نے سنا تھا کہ اللہ پاک آج اپنے محبوب نبی کو، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آدم کو بھی پیدا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے سورج کے اندر شعاعیں رکھی ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے چاند کے اندر روشنی رکھی ہے، جن کی وجہ سے آسمانوں کے اوپر چھلملاتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے گا، آج وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی ہو رہے تھے تو ایک فرشتہ تھا،
اللہ کے حضور میں عرضی داخل کی، عرضی ڈالی کہ اللہ پاک میں آج اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مجھ سے مت پوچھئے، یہ مجھ سے مت پوچھئے، یہ ان سے پوچھ لیں، اگر وہ اجازت دیں تو آپ ملاقات کر لیجئے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک فرشتہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، کیا ضرورت ہے فرشتوں کو ملاقات کرنے کی؟ تم تو میرے ساتھ ہو، فرشتوں کا سردار تو میرے ساتھ ہے، ملائکہ کا سردار تو میرے ساتھ ہے، تو فرشتوں کو ملاقات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت جبریل امین فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو سچ فرمایا، لیکن وہ خواہش مند ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ملاقات کر لے گا وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک پردہ ہٹتا ہے، اس کے بعد انسانی شکل میں ایک فرشتہ آتا ہے، اور جب آیا تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پاس میں نے عرضی داخل کی تھی، میں سنا کہ آپ دنیا سے تشریف لا رہے ہیں آج اللہ کے عرش پر، آج اللہ پاک اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے آپ کو۔ میں سنا بےتاب ہو گیا، میں نے اللہ کے سامنے اللہ کے پاس عرضی داخل کی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے میری عمر کتنی ہے، لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اس سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تب تو تمہاری عمر بہت زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے اللہ پاک نے تم کو پیدا فرمایا ہے، تم کام کیا کرتے ہو؟ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جتنے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، کسی کو رکوع کرنے پہ لگایا ہے، کسی کو سجدے کرنے پہ لگایا ہے، کسی کو سبحان اللہ کہنے پہ لگایا ہے، کسی کو الحمدللہ کہنے پہ لگایا ہے، کسی کو بارش برسانے پہ لگایا ہے، کسی کو ہواؤں پر حکومت کرنے، ہوا چلانے کے لیے اس پر لگایا ہے، کسی کو رزق دینے پر لگایا ہے، کسی کو پہاڑوں کے اوپر متعین کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے فرمایا، جب سے پیدا فرمایا ہے اللہ پاک نے مجھے کہا کہ تو محمد محمد کہتے رہو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا ہے، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے میں محمد محمد کہتا رہتا ہوں۔ آج میں نے سنا وہی محمد تشریف لا رہے ہیں، وہی محمد معراج پہ آ رہے ہیں، تو میں نے اللہ کے حضور میں عرضی داخل کی کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس وقت سے اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا ہے اس وقت سے مجھے کہا کہ تم محمد محمد کہتے رہو، اور میں اس وقت سے لے کر کے محمد محمد کہتا رہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مجھ سے مت پوچھو، یہ میرے محبوب سے خود اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دے تو ملاقات کر لو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم مجھ سے کچھ چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول، میں ایک چیز چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ وہ فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی پیشانی کو بوسہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اجازت دے دی۔ وہ فرشتہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو ایک چیز دکھلانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ پھر ایک پردہ ہٹتا ہے نور کا اور ایک بہت بڑی صندوق نظر آتی ہے. حدیث کی کتابوں میں لکھا جس طرح سے چاندی چمکتی ہے اس کے اندر چاندی کے اوپر اگر ہیرے کو فٹ کر دو تو کیسا چمکتا ہے اسی طریقے سے وہ صندوق چمک رہا تھا. لیکن اس کا کلر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرا تھا اور بہت بڑی صندوق تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ابھی مکے سے تشریف لائے ہیں, واپس آپ مکے میں جائیں گے, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کی امت آپ کو اتنا ستائے گی کہ آپ مجبور ہو جائیں گے اپنے عزیز وطن کو چھوڑنے کے لیے اور آپ ہجرت فرما کر یثرب جائیں گے. یثرب جس کو نحوست کی جگہ سمجھی جاتی ہے, جس کو بیماریوں کی جگہ سمجھی جاتی ہے, جب آپ وہاں جائیں گے تو اللہ پاک آپ کے تلوے مبارک کے صدقے میں اللہ پاک اس یثرب کے نام کو بھی چینج کر دے گا, اس یثرب کے نام کو مدینہ کر دے گا, اس یثرب کے نام کو میمونہ کر دے گا, اس یثرب کے نام کو طیبہ کر دے گا. وہ اللہ پاک آپ کے تلوے مبارک کے صدقے میں اس جگہ کے نام کو بھی چینج کر دے گا. آپ جب مدینہ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ کے اوپر روزے کو فرض کرے گا, آپ کی امتوں کے اوپر روزے کو فرض کرے گا. اللہ پاک آپ کی امتوں کو بھی اوپر روزے فرض کرے گا. لیکن آپ کے جس بھی امتی کا ایک بھی روزہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو اس کا نام اس صندوق میں آ جائے گا. اور اللہ کے رسول جس کا نام اس صندوق کے اندر آ گیا وہ آپ کا امتی جنتی ہوگا. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور قرآن کی آیت لے کر بھیجا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں پہ روزے کو فرض کیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار نیک صالح بن جاؤ, متقی بن جاؤ, تمہارے دل کے اندر میرا خوف آ جائے, تمہارے دل کے اندر میرا ڈر آ جائے. عزیزان گرامی, اللہ پاک نے اس امت کے اوپر روزے کو فرض کیا. یہ وہ امت ہے کہ جس طرف نکل جائے اس طرف اپنے رنگ کو بکھیر دیتی ہے. اللہ کو بھی بہت پسند یہ امت ہے. عزیزان گرامی, اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ہم سب لوگوں کے اوپر رمضان المبارک کے مہینے کو فرض کیا, رمضان المبارک کے ایام, رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا اور ہم کو عطا فرما کر اپنا خاص فضل فرمایا. عزیزان گرامی, آج ہم کیا کرتے ہیں, 75% لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر حسد رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوتا. یہ دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ کے علاوہ کچھ نہیں ان کو حاصل ہوگا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہوگا, جو متقی ہوگا, اس کے روزے کو اللہ قبول کرے گا. عزیزان گرامی, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان اس امت کے لیے بھوکا رہنا پسند کیا, اس امت کے لیے پیاسا رہنا پسند کیا, اس امت کے لیے ظلم سہنا پسند کیا, اس امت کے لیے اپنے عزیز وطن کو چھوڑنا پسند کیا.
عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے کی حالت میں ہیں. گھر میں دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں. ایک کا نام امام حسن اور ایک کا نام امام حسین. ان کے شوہر حضرت علی شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی روزے کی حالت میں ہیں. گھر کے اندر کچھ نہیں، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے آٹے ہیں، تھوڑا آٹا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آٹے کو گوندھ دی ہے. اس آٹے سے چھوٹی چھوٹی 4 روٹیاں بنتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تو 4 افراد ہیں، ایک میرے شوہر حضرت علی ہیں، وہ بھی روزے سے ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، اور میرے دونوں بیٹے بھی روزے سے ہیں. ایک ایک روٹی کھا کر کے ہم لوگ آج افطار کر لیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 4 روٹیاں تیار کی، اور 4 روٹیاں تیار کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے نماز بچھا کر کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے لو کو لگائے ہوئے ہیں. جنتی عورتوں کی سردارن وہ بھی آتی ہیں اور جائے نماز کو بچھاتی ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے لو کو رب تعالی شانہ سے لگا کر رکھتی ہیں. کیا اللہ آج فاطمہ کے گھر میں 4 روٹی ہے، آپ نے میسر کی ہے، اور میرے گھر کے اندر فاطمہ کے گھر کے اندر 4 افراد ہیں. ایک تو میرے شوہر وہ بھی روزے سے ہیں، 2 میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی روزے سے ہیں، اور میں بھی روزے سے ہوں. اللہ پاک آج ہمارے دسترخوان پر روٹی نظر آئے گی. دسترخوان لگتا ہے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہیں اور کچن پہ جاتی ہیں، 4 روٹیاں لے کے آتی ہیں. ایک پہلی روٹی اپنے شوہر کو عطا کرتی ہیں، اپنے شوہر شیر خدا داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتی ہیں. اس کے بعد ایک روٹی امام حسین کو اور ایک روٹی امام حسن کو دیتی ہیں. ایک روٹی بچتی ہے، وہ خود لے کر کے جائے نماز کے اوپر دسترخوان کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. ادھر مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے، اللہ اکبر کی صدائیں لگنے لگی. ادھر حضرت علی بھی افطار کر رہے ہیں، اور امام حسن بھی افطار کرنا شروع کر دیے، امام حسین بھی افطار کرنا شروع کر دی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی افطار کرنے لگی. سب اپنی اپنی روٹیاں کھا رہی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آج ہم کو تو اللہ پاک نے روٹی میسر کی ہے، آج ہمارے دسترخوان پر روٹیاں ہیں، آج میرے ابا کو افطاری میں کچھ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا، میرے ابو جان بھوکے اور پیاسے ہوں گے، میرے ابو افطار کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے، میرے ابو کھجور سے افطار کیے ہوں گے یا پانی سے افطار کیے ہوں گے. ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھاتے کھاتے افطار کرتے کرتے آدھی روٹی کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، اور آدھی روٹی اپنے آنچل میں لپیٹنے لگتی ہے. تو سوچتی ہے کہ یہ آدھی روٹی میں اپنے ابو جان کے پاس لے کے جاؤں گی اور ان کو عطا کر دوں گی. ہو سکتا ہے وہ بھی بھوکے ہو، پانی سے افطار کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ کھجور کھا کے افطار کیے ہو سکتا ہے وہ کافی دنوں سے بھوکے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ آدھی روٹی فاطمہ اپنے آنچل میں لپیٹ رہی ہے، امام حسن اور حسین دیکھے تو وہ کہتے ہیں میری امی آدھی روٹی کھائیں اور آدھی روٹی اپنے آنچل میں لپیٹ رہی ہیں، اپنے روپٹے کے آنچل میں لپیٹ رہی ہیں. امام حسن اور حسین کہنے لگے امی جان ہم کو معلوم ہے آپ آدھی روٹی یہ اپنے آنچل میں کیوں باندھ رہی ہو، نانا ابو جان کے لیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے شوہر علی، میرے شوہر آپ کی اجازت
اجازت چاہیے, اگر آپ اجازت دے دے تو یہ آدھی روٹی لے کر میں اپنے ابو کے پاس چلی جاؤں, تاکہ میرے ابو پتہ نہیں کچھ کھائے پیے ہوں گے یا نہیں, بھاگے پہ ہوں گے یا افطار کیے ہوں گے, کھجور سے کیے ہوں گے یا پانی سے کیے ہوں گے. میرا دل اندر سے کڑک رہا ہے, میرے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستا رہی ہے. اے علی آپ اجازت دے دے تو میں لے کر جاؤں. حضرت علی نے فرمایا کہ میری شریک حیات, اے میری بیوی فاطمہ, میری طرف سے اجازت ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ دسترخوان سے اٹھتی ہے اور واپس اپنے ابو کے گھر کی طرف دوڑ لگاتی ہے. بے تحاشا دوڑ لگاتے ہوئے اپنے گھر کے ابو کے گھر پہ پہنچتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ میرے ابو کے دروازے تو بند ہیں, گھر پہ تو کوئی نہیں ہے. پھر نظر مسجد نبوی کی طرف کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میرے ابو مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکل کر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف سے آ رہے تھے اور دیکھے کہ میری بیٹی, میرے دل کی ٹکڑا, میرے کلیجے کی ٹھنڈک, میری بیٹی جنتی عورتوں کے سردارن میرے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ بھی تھوڑا تیز قدم بڑھا کر کے اپنے گھر کی طرف آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے پاس پہنچے تو کہنے لگے میری بیٹی فاطمہ, اے میری بیٹی فاطمہ خیر تو ہے, کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی ٹکڑا حضرت فاطمہ نے کہا ابو ساری باتیں باہر کر لو گے یا اندر لے کے جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کو اپنے گھر کے اندر لے کے گئے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی فاطمہ خیر تو ہے, کس طرح آنا ہوا, کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, اے میرے ابو جان, اے امام الانبیاء, اے ابو جان, میرے گھر کے اندر آج تھوڑے سے آٹے تھے, اس تھوڑے سے آٹے میں 4 روٹیاں بنی تھی اور میرے گھر میں حضرت علی بھی روزے سے تھے, میرے دونوں صاحبزادے بھی روزے سے تھے, میں بھی روزے سے تھی. میرے دسترخوان پر آج 4 روٹیاں اللہ پاک نے میسر کی تھی, میں نے وہ 4 روٹیاں دسترخوان پہ رکھ دی. حضرت علی بھی روزے افطار کر لیے روٹی سے اور امام حسن اور حسین نے بھی افطار کر لیے. میں جب کھانے لگی اور افطار کرنے لگی تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا میرے ابو کہیں بھوکے نہ ہو, میرے ابو کو کچھ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا, میرے ابو جان کھجور سے افطار کیے ہوں گے یا پانی کے گلاس سے افطار کیے ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے اشک جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی فاطمہ تو نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ کے رسول, اے میرے ابو جان, میرے حصے میں بھی ایک روٹی آئی تھی, میں نے آدھی کھائی اور آدھی اپنے آنچل میں باندھ کے آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ, میں ہاتھ بڑھاتا ہوں, آدھی روٹی مجھے دے دے, تیرا باپ 4 دن سے بھوکا ہے, تیرے باپ کے فاقہ 4 دن سے ہے, تو سچ میں واقعی میں تو لے کے آ گئی ہے, میں نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے, میں پانی سے افطار کیا تھا. اے میری بیٹی فاطمہ لا وہ آدھی روٹی مجھے دے دے, وہ میں کھا لوں, مجھے بھوک بہت شدت کی لگی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے نہیں نہیں میرے ابو, میں یہ روٹی آپ کے ہاتھ پہ نہیں دوں گی, میں یہ روٹی آپ کے ہاتھ پہ نہیں دوں گی, میں اپنے ہاتھ سے خود اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بناؤں گی اور میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلاؤں گی. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ٹھیک ہے تو کھلا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اب وہ آنچل سے اپنے آدھی روٹی کو نکالتی ہے اور چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی ہے. جب آدھی روٹی کھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب آدھی روٹی مکمل ہو گئی, کھا کے ختم ہو گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانسیں لی اور کہنے لگے کہ بیٹی میرے بھوک کی شدت مجھے بہت ستائی تھی, لیکن آدھی روٹی تو لے کر آئی, میری بھوک کی شدت میری ختم ہو گئی. اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے ابو جان, یہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ہم لوگ بھوکے اور پیاسے کب تک رہیں گے؟ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہم اللہ سے لے سکتے ہیں, اللہ سے مانگ سکتے ہیں, ہم کب تک بھوکے اور پیاسے رہیں گے؟ ہمارے گھروں کے اندر کب تک فاقے ہوتے رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے, انہوں نے فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ, ہم بھوکے رہ لیں گے, ہمارے گھرانے بھوکے رہ لیں گے, ہمارے گھر کے بچے بھوکے اور پیاسے رہ لیں گے, ہمارے گھروں کے اندر فاقے ہوں گے. ہمارے فاقے کرنے کی وجہ سے, ہمارے بھوکے رہنے کی وجہ سے اللہ میرے گنہگار امتوں کو بخش دے گا. عزیزان گرامی, آج یہ امت کیا صلہ دے رہی ہے؟ یہ امت کیا صلہ دے رہی ہے؟ آج رمضان المبارک کے ایام چل رہے, ہمارے گھر کی عورتیں مارکیٹ میں جاتی ہیں, پن دوپٹہ گھومتی ہیں,
ایسے ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ 3 میل سے ان کا پورا جسم دکھے گا، شیاطین میں دیکھ کر کے شرما جاتا ہوگا۔ وہ مارکیٹ میں ایسے گھومتی ہیں، فل میک اپ کر کے گھومتی ہیں، گھر کے اندر شوہر کے سامنے ان کو اللہ پاک توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ میک اپ کر کے بن سنور کے رہے۔ مارکیٹ میں چلتی ہیں، دوپٹہ کندھے کے اوپر پڑا ہے۔ حضرت فاطمہ کا دوپٹہ پسند نہیں تھا، دوپٹہ یاد آ گیا۔ مدینہ المنورہ کے اندر امام حسن اور حسین موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 4 دن سے فاقے، حضرت فاطمہ بھی ہیں، امام حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بچوں کو تسلی دینے کے لیے ہانڈی کے اندر پانی ابالتی تھی اور بچوں سے کہتی تھی بیٹا سو جاؤ، ہم کھانا بنا رہے، کھانا تیار ہوگا، ہم آپ کو اٹھا کر کھلا دیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے سو جاتے تھے، بلکتے بلکتے بچے سو جاتے تھے، بھوک سے تڑپتے تڑپتے بچے سو جاتے تھے۔ 4 دن گزر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری پر نکل گئے۔ وہ سوچے کہ آج میں مزدوری پر نکل جاتا ہوں اور جو بھی اس کے عوض میں ملے گا وہ لے کر آ کر اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھلاؤں گا، اس سے میرے بچے اور میری بیوی کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری پہ نکل گئے، صبح سے شام تک مزدوری کرتے رہے اور شام ہوئی تو چند کھجورے ان کو ان کی اجرت ملی، مزدوری کے طور پر چند کھجورے ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ آج یہ کھجور میرے بچوں کی بھوک کو مٹائے گی، آج یہ کھجور میری بیوی کی بھوک کو مٹائے گی۔ 4 دن سے فاقے ہیں، آج میرے بچے اس کھجور کو کھائیں گے تو مسکرائیں گے، ان کی بھوک کی شدت ختم ہو جائے گی۔ خوشی خوشی آ رہے تھے، راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں لکھا اس صحابی کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ صحابی ملتے ہیں اور کہتے ہیں علی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں گھر پہ جا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت علی کہنے لگے میں آج صبح مزدوری پہ گیا تھا، میں صبح سے شام تک مزدوری کیا ہوں، میرے گھر پہ 4 دن سے فاقے ہیں حذیفہ، اور میں وہ کچھ کھجوریں ملی ہے مجھے، وہ لے کے جا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، ان کو بھوک کی شدت بہت تڑپا رہی ہے اور یہ کھانے کے بعد ان کے بھوک کی شدت میں اضافہ ختم ہو جائے گی بھوک کی شدت۔ انہوں نے کہا کہ اے علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 دن سے فاقے پہ ہیں، امام الانبیاء بھی 4 دن سے فاقے پہ ہیں، جنتی عورتوں کی سردارن کے ابو جان بھی 4 دن سے فاقے پہ ہیں، اے علی تمہارے سسر بھی 4 دن سے فاقے پہ ہیں، ان کو بھی بھوک کی شدت بہت تڑپا رہی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے میرے تو پیر سے جان ہی نکل گئی، میں جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف، لیکن میں اپنے قدم کو، اپنے رخ کو بھی ادھر سے گھما لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی طرف کر لیا، اور میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کھجور پیش کیا، اللہ کے رسول کھائے اور ان کی بھوک ختم ہو گئی۔ میں سوچا، حضرت علی فرمانے لگے میں نے سوچا کہ چلو آج تو ٹھیک ہے، کل پھر چلا جاؤں گا مزدوری پہ اور کل مزدوری پھر کروں گا، پھر کھجور لے کے آؤں گا، اپنے بچوں کو کھلا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت تڑپائے، یہ حضرت علی کو گوارا نہیں ہے۔ حضرت علی کا پورا گھرانہ ختم ہو سکتا ہے، حضرت علی کا گھرانہ موت کے کگار پر پہنچ سکتا ہے، یہ حضرت علی کو برداشت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت تڑپائی، یہ علی کو نہیں برداشت۔ گھر پہ پہنچتے ہیں، بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں۔ حضرت علی پہنچے، دیکھے کہ میری بیوی ایک طرف کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔
حضرت علی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمہارے رونے کی وجہ سے آج میں ایک پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں، میں ورنہ کبھی نہیں اس راز کو کھولتا، میں ایک راز کھولنے جا رہا ہوں تمہارے آنسو دیکھ کر کے۔ اے میری بیوی فاطمہ، میں آج صبح مزدوری پہ گیا تھا اور مزدوری میں نے صبح سے شام تک کیا، مجھے چند کھجوریں ملی، میں لے کے آ رہا تھا، راستے میں مجھے حذیفہ ملے۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 دن سے بھوکے ہیں، 4 دن سے فاقے پہ ہیں، ان کو بھی بھوک کی شدت تڑپا رہی ہے۔ اے میری بیوی فاطمہ، میں آ رہا تھا گھر کی طرف، لیکن میرے قدم دوبارہ آگے نہیں بڑھے اور میں پیچھے قدم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، تمہارے ابو کے پاس گیا اور وہ کھجوریں ان کو عنایت فرما دیا، وہ کھجور کھائے، بڑے خوش ہو گئے۔ اے فاطمہ، میں کل پھر ہوگی صبح، میں کل جاؤں گا مزدوری پہ، صبح سے شام تک مزدوری کروں گا، واپس جو کھجوریں ملیں گی میں لے کے آؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں ایک ایسا شوہر ہوں کہ اے فاطمہ تمہارے پیٹ میں روٹی تک نہیں دے سکتا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے شوہر ایسی بات نہیں ہے، صبح تو بہت دیر ہو جائے گی، پتہ نہیں صبح تک کیا حال ہوگا۔ اے میرے شوہر، یہ میرا دوپٹہ لے لیجئے اور مدینے کی مارکیٹ میں جائیے، مدینے کی بازار میں جائیے، اس کو بیچ کر اس کی اجرت جو ملے، اس کی قیمت جو ملے، اس سے مدینے کی مارکیٹ سے کچھ خرید کر لائیے تاکہ ہمارے بچوں کی بھوک اور پیاس کا سبب بن سکے۔ آپ بھوکا رہنا پسند کر لیں گے، میں بھوکا رہنا پسند کر لوں گی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کا بلکنا مجھے نہیں دیکھا جاتا، ان کا بھوک سے تڑپنا مجھے نہیں دیکھا جاتا۔ اے علی، میرا دوپٹہ لیجئے، مدینہ کی مارکیٹ میں جائیے اور بیچیے، اس کو بیچ کر کے جو بھی پیسے ملتے ہیں اس سے سامان خرید کے لائیے، رسوئی کے سامان خرید کے لائیے تاکہ میں اپنے بچوں کی بھوک ختم کر سکوں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ دن آ گیا کہ میں اپنی بیوی کا دوپٹہ مدینہ کی بازار میں لے کے جا کے بیچوں گا، جنتی عورتوں کی سردارن کا دوپٹہ میں مدینہ کی بازار میں لے کے جا کے بیچوں گا، امام حسن اور حسین کی ماں کا دوپٹہ میں مدینہ کی بازار میں لے کے جا کے بیچوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر بیٹی کا دوپٹہ میں مدینہ کی بازار میں بیچوں گا۔ اے فاطمہ، ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے شوہر، آج سے نہیں، میرا جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اس کے بعد جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آج تک میرا کوئی غیر محرم نے کوئی میرے سر کا ایک بال نہیں دیکھا ہے۔ اے علی، اے میرے شوہر، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد بھی میرے سر کا کوئی بال نہیں دیکھے گا۔ یہ دوپٹہ آپ لیجئے اور مدینہ کی بازار میں جائیے، اس کو فروخت کر کے جو بھی قیمت ملتی ہے سامان خرید کے لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ آنکھ بند کر کے اپنے بیوی کے دوپٹے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ، آج یہ دن بھی آ گیا کہ تیرے محبوب کی لاڈلی بیٹی کا دوپٹہ مدینہ کی بازار میں فروخت ہونے جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کر اور آنسو آنکھ سے جاری تھے اور تڑپتے ہوئے اس دوپٹے کو ہاتھ میں پکڑ کر مدینے کی بازار میں پہنچتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک آواز لگاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، من یشتری ھذا، من یشتری ھذا، من یشتری ھذا، کون ہے جو اس دوپٹے کو خریدے گا؟ کون ہے وہ شخص جو اس دوپٹے کو خریدے گا؟ کون ہے وہ شخص جو اس دوپٹے کو خریدے گا؟ من یشتری ھذا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں علی، تم کیا بیچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، لخت جگر نور نظر بیٹی کا دوپٹہ ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار کا دوپٹہ ہے، یہ امام حسن اور حسین کی امی جان کا دوپٹہ ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار کا دوپٹہ ہے۔ میرے گھر میں 4 دن سے میرے بھائی فاتح ہو رہے ہیں، میرے بچے بھوک کے وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، میری بیوی بھی فاقے پہ ہے، میرے دونوں بچے بھی فاقے پر ہیں اور میں بھی 4 دن سے فاقے پر ہوں۔ میں یہ دوپٹہ اس امام حسن حسین کی امی کا لے کر آیا، تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا دوپٹہ لے کر آیا ہوں بیچنے کے لیے۔ وہ شخص کہنے لگا اے علی، کیا قیمت لوگے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ بتلا دیجئے کیا قیمت دیں گے؟ انہوں نے کہا میں
6 درہم دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپٹہ دے دیے اور 6 درہم لے کر کے آنے لگے، اور راستے میں جب نکلے 6 درہم لے کر کے تو راستے میں ایک سائل تھا کھڑا تھا، وہ کہنے لگا علی کہاں جا رہے ہو؟ والے حضرت علی فرمانے لگے میں مدینہ کی مارکیٹ جا رہا ہوں۔ بولے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے ہاتھ میں 6 درہم ہے، جا رہا ہوں، میرے گھر میں 4 دن سے فاقے ہیں اور میں جا رہا تھا مدینے کی مارکیٹ میں تاکہ وہاں سے کوئی سامان خرید سکوں اور سامان خرید کر اپنے گھر پہ لے جاؤں گا۔ میرے گھر میں 4 دن سے فاقے ہیں، میرے گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میری بیوی بھی ہے اور میں بھی 4 دن سے فاقے پہ ہیں، وہ سامان لے کے جاؤں گا۔ ہم لوگوں کی بھوک کی پیاس، بھوک کا سامان ہمارے لے کے جاؤں گا اور کھانے کے بعد ہمارے بچے بھوک ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اے علی وہ 6 درہم مجھے دے دے، میرے گھر میں بھی 3 دن سے فاقے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے کہ یہ 6 درہم 3 دن سے ان کے گھر میں فاقے ہیں اور میرے گھر میں 4 دن سے ہیں، مستحق تو میں زیادہ ہوں۔ پھر آگے جانے لگے، پھر ان کو یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر میرے بندے، اگر تم سے کوئی بھی میرا بندہ میرے نام پر سوال کر لے تو اس کو دھتکاریے مت، جو تمہارے پاس ہو اس کو عطا کر دو۔ آگے قرآن میں اللہ فرماتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ اے میرے بندے اگر تو میرے راستے میں میرے نام پر 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو میں 1 کا 10 گنا کر کے تجھے عطا کروں گا۔ حضرت علی واپس آئے اور وہ 6 درہم اٹھا کر اس سائل کو دے دیے جو اللہ کے نام پہ سوال کیا تھا۔ پھر سوچے ابھی میں گھر پہ اگر جاتا ہوں تو میری بیوی پوچھے گی کہ اے علی دوپٹہ بکا؟ میں بولوں گا ہاں۔ کتنے میں بکا؟ بتاؤں گا 6 درہم میں۔ تو پوچھے گی کچھ لے کر آئے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ایک درخت کے نیچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ گھر پہ جا کے میں کیا جواب دوں گا، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی جو ان کے پاس تھا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ حضرت علی بیٹھے درخت کے نیچے سوچ رہے، اتنے میں ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی تھی۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ میں نے آج سے پہلے مدینے کے اندر ایسے شخص کو دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا خوبصورت حسین و جمیل آدمی، اور اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی، بہت خوبصورت اونٹنی ہے۔ وہ میرے سامنے آیا اور کہنے لگا علی یہ اونٹنی تو خریدو گے؟ حضرت علی کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ادھار لے لو، بعد میں دے دینا۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دے دو، مجھے کتنا قیمت ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کی قیمت ہے 100 درہم۔ حضرت علی نے اس اونٹنی کو لیا اور سوچا کہ اب تو میرے بچوں کے بھوک کا سامان مل گیا، اب اس کو بیچوں گا اور بیچنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے سامان خرید کے لے جاؤں گا۔ وہ اونٹنی لے کر درخت کے نیچے کھڑے ہی تھے اور وہ جو سامنے آدمی لا کے بیچا تھا وہ بولا کہ ٹھیک ہے جب تم ملنا تو مجھے دے دینا، بک جائے گی جب۔ وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت۔ حضرت علی فرمانے لگے میں نے مدینے کے اندر اتنا عرصہ گزر گیا، میرا کبھی اتنا خوبصورت آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ وہ آیا اور کہنے لگے علی اونٹنی بیچ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں اونٹنی بیچ رہا ہوں۔ بولے کیا قیمت لو گے؟ بولے آپ کیا قیمت دو گے؟ انہوں نے فرمایا میں 160 درہم دوں گا۔ حضرت علی نے فوراً اونٹنی کی رسی دے دی، 160 درہم لیے۔ بولے میرا رب سچ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اے میرے بندے تو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچہ کرے گا میں 1 کا 10 گنا عطا کروں گا۔ میں نے 6 درہم اس سائل کو دیے، اللہ پاک نے مجھے 60 درہم دے دیے۔ 100 تو اس کے تھے جس سے میں نے اونٹنی لی تھی۔ حضرت علی بڑے خوشی خوشی مدینہ کی مارکیٹ میں جانے لگے۔ مدینہ کی مارکیٹ میں جب گھسے تو وہ آدمی سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا بھائی علی اونٹنی کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا بیچ دیا۔ بولے کتنے میں بیچے؟ میرے 100 درہم۔ حضرت علی نے اپنی جیب سے وہ 100 درہم نکالے اس کو دے دیے، اور ان کے پاس بچا 60 درہم۔ مدینہ کی مارکیٹ میں گئے اور سامان خریدے، اس کے بعد گھر پہ پہنچتے ہیں
گھر پہ پہنچے، بچے بڑے خوش، دروازہ اندر سے بند ہوا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ ٹھوکنے کی آواز آئی. اندر سے آواز آتی، منزل باپ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے شوہر میرے سر پہ تو دوپٹہ نہیں ہے، میں گھر کے کونے میں بیٹھ جاتی ہوں، آپ جائیے دروازے پہ دیکھیے کون آیا. حضرت علی دروازے پہ گئے تو دیکھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گے. حضرت علی فرمانے لگے، مرحبا یا رسول اللہ، تشریف لائیے، اہلا و سہلا، مرحبا یا رسول اللہ. اے فاطمہ، یہ تمہارے ابو آئے ہیں. اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بچے خوشی سے کود رہے، اچھل رہے. حضرت فاطمہ کے بھی چہرے پہ مسکراہٹ، حضرت علی کے چہرے پہ مسکراہٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا بات ہے بھائی، آج سارے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ، کچھ راز کی بات ہے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، آج میں آپ کی بیٹی کا فاطمہ کا دوپٹہ مدینے کی بازار میں بیچنے لے کے گیا تھا، 6 درہم میں بیچے، اور میں واپس آ رہا تھا، 4 دن سے میرے گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے وہ دوپٹہ بیچا اور آ رہا تھا، لیکن راستے میں اللہ کا نام لے کر ایک سائل نے سوال کر لیا اور کہا کہ میرے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں. میں نے سوچا اس جگہ پر کہ میں تو زیادہ مستحق ہوں، میرے گھر میں تو 4 دن سے فاقے چل رہے، لیکن پھر میں نے میری نظر قرآن مقدس پر پڑتی ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے میرے بندے، اگر تجھ سے میرا کوئی بھی بندہ میرے نام پر سوال کر لے تو اس کو دھتکاریے مت، اس کو ٹھکرائیے مت، اس کو دھتکاریے مت، اس کو ٹھوکرے مت دیجیے، جو تمہارے پاس ہو عطا کر دیجیے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ اے میرے بندے، اگر تو میرے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو میں 1 کا 10 گنا کر کے فوراً عطا کروں گا. تو وہ میں نے 6 درہم اس سائل کو دے دی اور میں واپس آ رہا تھا. میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا، میں سوچنے لگا کہ اب تو میں دوپٹے کو بیچ دیا ہوں، اور اس دوپٹے کو بیچنے کے بعد میں گھر پہ پیسہ ہی بھی نہیں لے کے جا رہا، سامان بھی نہیں لے کے جا رہا. میری بیوی سوال کرے گی تو کیا جواب دوں گا؟ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، بڑا خوبصورت حسین و جمیل شخص تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم رہنے تو میں بتلاتا ہوں. علی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، وہ تو میں تھا، تم مجھے معلوم، آپ تو تھے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کامل نبی ہوں، مکمل بتاؤں گا، میں کامل نبی ہوں، مکمل واقعہ میں بتلا دوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ شخص اپنے ہاتھ میں اونٹنی لے کے آیا تھا اور تم سے 100 درہم میں بیچ کے گیا، تم نے اس کو 160 درہم میں دوسرے شخص سے بیچا، لیکن جو لینے والا اور جو دینے والا تھا اس کو کبھی تم نے مدینے کی مارکیٹ میں یا مدینے جیسے شہر میں یا اطراف میں کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا، اور ایسی اونٹنی بھی نہیں دیکھا ہوگا. حضرت علی نے فرمایا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا فرما رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، علی وہ کون تھا تجھے معلوم ہے؟ حضرت علی کہنے لگے تو اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم. اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اونٹنی لے کر آیا تھا اور تم سے 100 درہم میں بیچا تھا وہ حضرت جبریل امین تھے. جب تم نے 6 درہم اس سائل کو دیے تو اللہ پاک نے فوراً جبریل کو بلایا اور کہا کہ جبریل، جس اونٹنی پر حضرت فاطمہ سوار ہو کے جنت میں جائے گی وہ اونٹنی کو فوراً لے اور زمین پر اتر جا اور اس اونٹنی کو حضرت علی کے ہاتھ میں جا کر بیچ دے اور 100 درہم میں بیچ کر آ جا. وہ حضرت جبریل امین آئے تھے جو تم کو اونٹنی دیے تھے، اور جو اونٹنی دیے تھے وہ اونٹنی تھی جس اونٹنی پر میری بیٹی بیٹھ کر جنت میں جائے گی. اس کے بعد کہنے لگے کہ وہ جو خریدنے کے لیے آیا تھا وہ کون تھا تجھے معلوم ہے علی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بتلا دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. جب حضرت جبریل امین بیچ کر چلے گئے تو اللہ پاک نے میکائیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے میکائیل تم ادھر آؤ، فوراً زمین پر جاؤ اور وہ 160 درہم میں اونٹنی کو خرید لو. حضرت علی کو 160 درہم دے کر آ جاؤ.
کیونکہ اس نے میرے راستے میں خرچ کیا 6 درہم. میں نے قرآن کی آیت کو اس کی نظر میرے قرآن مقدس جیسی کتاب کے اوپر ہے. وہ کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. آئے میرے بندے میرے راستے میں 1 روپیہ خرچہ کر، میں 10 کر کے عطا کروں گا. حضرت علی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ جبریل امین تھے، اور جو اونٹنی آئی تھی وہ اس اونٹنی پر میری بیوی بیٹھ کر جنت میں جائے گی، اور وہ خریدنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام. اللہ کے رسول نے فرمایا، میں کامل نبی ہوں، میں نے مکمل واقعہ بتلا دیا. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی محبت اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت کرنے والا بنائے. اللہ پاک اس رمضان المبارک کے اندر، اس رمضان المبارک کے ایام کو اپنے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو جائیں.